السلام علیکم دوستو، جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہمارا گائیڈ پوتانو بیٹھا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر میں یعنی ابرار الحق اور پچھلی سیٹوں پر زرتاشا میری بیوی اور سارا میری بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھا تاکہ ہمیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پوتانو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوتانو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم فرعون اخناتون کے اہرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے فرعون اخناتون کا نام سنا ہے؟ پوتانو نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں فرعون اخناتون کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ واحد فرعون تھا جو نیک دل تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ وحدانیت کا قائل ہو چکا تھا، اور اس کی نیک دل اور حسین ترین بیوی ملکہ نفریتی ہر نیک کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن اس نیک دل فرعون کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے داماد توخی آمن نے اس کا تخت الٹ دیا تھا اور خود حکومت کی تھی۔ میں نے کہا، تو پوتانو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ فرعون اخناتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں۔ پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل مجھے تاریخ سے بھی لگاؤ ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اخناتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت توتخ آمن کی عمر 24 سال تھی، اور فرعون توتخ آمن کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دور میں مصر نے بہت ترقی کی تھی، اور بے شمار تاریخی عمارتیں اور دیگر تاریخی ورثے فرعون توتخ آمن کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ جہاں تک فرعون اخناتون اور اس کی بیوی نفریتی کی ہے، تو مصری لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے تو بعد مصری ٹکٹوں پر آج بھی ملکہ نفرینی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ پوتانو نے میری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو عروج بھی حاصل تھا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا، اور بڑے بڑے کاہن اور ساحر فرعونوں کے خاص ساتھی ہوتے تھے۔ اور جہاں تک تاریخ مصر دریائے نیل کی بات ہے، تو یہ دریا اپنے اندر بے شمار محبت اور نفرت و امن اور جنگ کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عظیم اور قدیم دریائے نیل پر چند ساحروں نے بہت کالا عمل کر دیا تھا، جس کی بنا پر مصر میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا، اور اس خوفناک کالے عمل کی بدولت دریائے نیل ایک کمواری دوشیزہ کی کمواری کی بھیٹ مانگتا تھا اور پھر رواں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد معجزاتی طور پر دنیا کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے نیل پر وہ کالا عمل ختم ہو گیا تھا۔ پوتانو نے کہا، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرتاشا اور سارا خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کیا مصر پر خواتین فرعونیہ نے بھی حکومت کی ہے؟ پوتانو کے خاموش ہونے پر زرتاشا نے پوچھا۔ ہاں، مصر میں جو تخت پر بیٹھتا ہے اسے فرعون کہتے ہیں، اور بے شمار مردوں میں چند خواتین بھی فرعونیہ بنی تھی۔ ویسے تو مصر میں معاشی طور پر خواتین کو معزز مقام حاصل تھا، اور وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز تھی، اور جائیداد کی مالک بھی بن سکتی تھی۔ تاہم مصری خواتین کو بے حیثیت حکمران پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی چند خواتین مصر کے تخت پر فرعونیہ بنی تھی، جیسا کہ پہلے خاندان کی
میرنت چٹھے خاندان کی نیتو کریس، 12ویں خاندان کی صوبی خنیفر، 18ویں خاندان کی سب سے طاقتور فرعونیہ ہتشیپس 24 سال تک فرعونیہ رہی اور اپنے دور میں بے شمار محلات، مبد اور دیگر یادگار آثار بنوائے۔ اس کے علاوہ مصر کی سب سے مقبول اور مشہور مصری حسینہ زمانہ عالم فرعونیہ کلوپترا، جو بطلیموسی اور آخری سلطنت کی حسین اور عیار ترین فرعونیہ تھی۔ پناتو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ہم پھر حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہم جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم حرم کے آثار نظر آئے جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم ہونے کے باوجود کافی حد تک درست حالت میں تھے۔ اس حرم کے بس کچھ حصے ہی خستہ تھے۔ پوتانو نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے نیچے اتر کر حرم کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت یہ قدیم حرم خالی تھا۔ حرم کی دیواروں پر ایک معصوم صورت فرعون اور اس کی حسین ترین بیوی کی تصاویر بنی ہوئی تھی اور حیرت انگیز طور پر زمانے کی گردش و ایام گزرنے کے باوجود تصویر ایسی دلکش اور جاندار تھی کہ جیسے کچھ لمحہ بنائے جانے کا گمان ہوتا تھا، اور یہی قدیم مصریوں کا فن تھا۔ تصاویر میں بعض جگہ فرعون اخناتون اور اس کی بیوی ملکہ نفریتی ایک تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ہم ملکہ نفرینی کی حسین اور ملکوتی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لو، پوتانو نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہم نے اپنے اپنے بیگوں سے ٹارچیں نکال کر روشن کر لی اور احتیاط سے حرم کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، جہاں نیچے گھٹا ڈھوپ اندھیرا تھا، لیکن تیز روشنی والی ٹارچوں کی وجہ سے ماحول روشن ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم سب نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک گول کمرہ تھا اور یہاں بھی ہر طرف دیواروں پر قدیم نقش نگاری کندہ تھی، جہاں تصویری طور پر قدیم مصری دیوتاؤں کی تصاویر کندہ تھی، جس میں گیڈر، خرگوش، گائے، مینڈا، شکرا، بندر، مگرمچھ اور بیل اور دیگر جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی تصاویر کندہ تھی، جو کہ ان قدیم مصریوں کے دیوتا تھے۔ ان کے نیچے ان کے دیوتاؤں کے نام کندہ تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قدیم مصری کن کن دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ یہاں تو سوائے قدیم مصری دیوتاؤں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تیز ٹارچ کی روشنی میں قدیم مصری کو کافی حد تک پڑھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اور سارا نے بھی حیرت اور خوف بھری نظروں سے ان تصویروں کو دیکھا۔ ارے وہ دیکھو، یہاں ایک دروازہ بھی ہے جو کہ متقفل ہے۔ اچانک سارا نے تیز لہجے میں کہا تو ہم سب چونک کر اس بند چوبی دروازے کو دیکھنے لگے جس کی طرف سارا اشارہ کر رہی تھی۔ قدیم مصریوں کی اس یادگار اور نہ بھولنے والے فن سے ہم سب پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اور چوبی دروازے کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، کیونکہ یہ دروازہ مکمل طور پر باریک قدیم مصری تحریر اور باریک نقش نگاری سے مرکے تھا۔ سارا اور زرتاشا نے پوری کوشش کی کہ اس چوبی دروازے پر لکھی تحریر کو پڑھ سکے، لیکن یہاں دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے چوبی دروازے پر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ چوبی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے پوتانو اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہم تینوں باری باری اندر داخل ہو گئے۔
ارے یہاں تو بے شمار راہداریاں اور محراب بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا، ہاں یہاں یہی تو فرعون کا کمال تھا کہ وہ بھول بھلیاں بناتے تھے۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly